کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے دنیا سے تنگ آ کر اللہ پاک کو راضی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے شہر سے دور ایک غار میں جانے کا سوچا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس غار میں ایک بہت بڑا اللہ والا بھی رہتا ہے جسے وہاں کا قیام کیے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوان بھی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اللہ والا اپنی عبادت میں اس قدر مگن تھا کہ اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس اللہ والے کو اس نے سلام کیا تو اس نے جواب کے بعد اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے بتایا کہ وہ دنیا سے تنگ آ گیا ہے اور اب اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہاں پہ کئی سال سے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، اللہ کو میں بھی پانا چاہتا ہوں۔ نوجوان بھی ایک طرف ہو کر عبادت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ اچانک رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ نوجوان سے رہا نہیں گیا، اس نے اس اللہ والے سے کہا ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں تو اپنی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، اگر تو نے اس کی مدد کرنی ہے تو چلا جا۔ اس نوجوان سے رہا نہیں گیا، وہ اٹھ کر باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو کچھ دور بیٹھا ہوا ہے۔ جب نوجوان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ نوجوان نے اس کے ساتھ مل کر پتھر ہٹائے اور اس کی ٹانگ کو آزاد کروا دیا۔ اس شخص نے جو نوجوان سے ہونے کے متعلق پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ نوجوان نے بتایا کہ وہ خدا کو پانا چاہتا ہے اور اس غار میں آ کر بیٹھا ہے اور وہ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی آواز سنی تو لگا شاید کسی کو میری ضرورت ہے تو میں آپ کی طرف آ گیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کوئی اور بھی عبادت کر رہا ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں یہاں پر ایک اللہ والا بھی ہے، وہ بھی کافی عرصے سے عبادت کر رہا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں اور خدا کے حکم سے آیا تھا۔ بے شک تو نے کسی کی خدمت سے خدا کو پا لیا ہے اور وہ اللہ والا ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ جب نوجوان نے یہ سنا تو اسے سمجھ آ گیا کہ رب کو پانا ہے تو عبادت سے نہیں خدمت سے پا سکو گے۔ اس نے اپنا سامان لیا، واپس آ گیا اور آ کر انسانیت کی خدمت شروع کر دی۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ پاک ملتے ہیں۔ دوستو، ہم سب کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے بعد آتی ہے خدمت۔ ہم سب کو اللہ پاک نے انسانیت کی خدمت کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا ہمسایہ کسی تکلیف میں ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان کا یہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں، ان کا پڑوسی بیچارہ بھوک سے نڈال ہے، اس کے بچے عید کے کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہمیں بس اپنی نمازوں پہ زور رکھا ہوا ہے، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں۔ تو اقبال نے ٹھیک کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹے، اللہ ہم سب کو خوش رکھے، لیکن انسانیت کی خدمت میرے بھائیوں یہ ضرور کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے وہ کچھ مل جائے گا جو آپ کو مصلی پر بیٹھ کر نہیں ملے گا، جو آپ کو بڑے بڑے حج اور مراقبے اور چہرے پر ماتھے پر محراب کے نشان بنا لینے سے نہیں مل سکتا، جو آپ کو انسانیت کی خدمت سے مل سکتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو نکمے ہیں، عقل مند بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کے بندوں کو راضی کر رہے ہیں، تھوڑا بہت دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ پاک ان کو چھپڑ پھاڑ کر دے۔ پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ اسلامک واقعات دلوں کو چھو جانے والے سننا چاہتے ہیں تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔